لیکن آج افسوس کی بات ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے سب سے زیادہ جاہل ہیں، اور آج جہالت میں سب سے زیادہ ہمارا پرسنٹیج ہے۔ نہ ہمارے پاس دین کی تعلیم ہے، نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ ہمارے محلوں میں کھانے پینے کی بہترین دکانیں آپ کو مل جائیں گی، چائے پان کی 50 دکانیں مل جائیں گی۔ غیر مسلموں کے علاقوں میں چلے جاؤ، ایک سے ایک آپ کو اسکول مل جائیں گے، ایک سے ایک کوچنگ سینٹر مل جائیں گے۔ پہچان بن جاتی ہے کہ فلاں علاقہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے، وہاں پر کوچنگ سینٹر اور تعلیمی ادارے ہیں۔ اور آپ مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جائیں، وہاں گوشت کی بہترین دکانیں آپ کو ملیں گی، وہاں کھانے پکانے کی بہترین دکانیں آپ کو ملیں گی۔ جو نبی دنیا میں تعلیم کے لیے آئے، جن کی زندگی کا مقصد تھا تعلیم دینا، آج اس نبی کی امت تعلیم سے۔ دنیا کی دوسری قومیں آدھا پیٹ کھاتی ہیں لیکن اپنے بچوں کی تعلیم سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ رکشہ چلانے والا بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، مگر آج مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے۔ وہ لوگوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، وہ نبی ہم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے کے پہلے دنیا گمراہ تھی۔ حالات یہ تھے، حالات کیا تھے مکہ کے میرے بھائیوں؟ ذرا اٹھائیے حضرت جعفر طیار کا وہ خطبہ جو انہوں نے حبشہ کے دربار میں کیا۔ جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے تقریر کی تھی اور کہا تھا، اے بادشاہ سلامت، کننا ناکل المیتا ونعبد الاصنام، اے بادشاہ سلامت، ہم مردار کھایا کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ونأتی الفواحش، ہم زنا اور بدکاری کیا کرتے تھے، ونقطع الارحام، ہم رشتہ داروں سے رشتہ کاٹا کرتے تھے، ونسیء الجوار، ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، اور ایک ایسے نبی کو بھیجا جو ہمارے ہی بیچ میں سے پیدا ہوئے۔ کننا نعرف نسبہ، ہم ان کا خاندان بھی جانتے ہیں، ان کے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں۔ وصدقہ، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وامانتہ، اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ بہت پکے امانت دار ہیں۔ وعفافہ، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت پاک دامن ہیں، ان کے کیریکٹر پر کوئی داغ نہیں۔ نبی کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ ہے، مخالفت ہوئی آپ کی، لیکن کیریکٹر پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ کیریکٹر پر کوئی سوال، لوگوں نے شاعر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، جادوگر کہا، کسی نے جھوٹا نہیں کہا، کسی نے بے ایمان نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد زبان کے سچے نہیں ہیں، وعدے کے پکے نہیں۔ یہ نبی کا کیریکٹر تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، اس نبی کو ہم نے جب دیکھا اور وہ نبی آئے اور انہوں نے ایک اللہ کی توحید کی ہم کو دعوت دی تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، بس یہی ہمارا قصور ہے، بس یہی ہماری غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس نبی کی زندگی کے مقصد کو ہم بھول بیٹھے۔ وہ نبی دنیا میں آئے تھے انسانیت کو بچانے کے، وہ نبی دنیا میں آئے تھے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اس نبی نے اپنے لیے کیا اکٹھا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے اور آخری رات آپ کے گھر میں جو چراغ جلایا جا رہا ہے، اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا گیا ہے۔ آپ کے گھر میں جو کا اناج آتا ہے وہ بھی آپ کی زراعت یہودی کے گھر گروی رکھی جاتی ہے تب وہ اناج آتا ہے۔ آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی، آپ نے کوئی مال و منال نہیں چھوڑا، آپ نے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کوئی دنیا کا مال و اسباب نہیں چھوڑا۔ بس ایک ہی تڑپ آپ دنیا میں لے کر کے آئے، اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں، توحید پر آ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے آگے سجدہ کرنے لگے، اللہ کے بندے شرک سے بچ جائیں، اللہ کے بندے شیطان کے راستے سے بچ جائیں۔ میرے نبی کو کیا ملتا تھا؟ میرے نبی طائف کے بازاروں میں زخمی ہو رہے، میرے بھائی طائف کے گلیوں میں، طائف کے چوراہوں میں میرے نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کو کیا حاصل تھا؟ میرے نبی کو بس ایک ہی دھن تھی، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔
اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے کہ کہیں آپ لوگوں کے ایمان لانے کی فکر میں اپنے